علیہ وسلم پر یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام نے قرآن پاک کو خود بنایا ہے، خود گڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو چیلنج کے طور پر یہ بات کہی کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام نے قرآن پاک کو خود گڑھا ہے تو تم قرآن پاک کی 10 صورتوں میں سے کوئی 10 صورتیں بنا کے لاؤ۔ قرآن پاک کی کتنی صورتیں ہیں، ان میں سے کوئی 10 صورتیں تم بنا کے لاؤ۔ تو 10 صورتیں بھی نہیں بنا سکے۔ ان کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اللہ نے کہا کہ اگر 10 صورتیں بھی نہیں بنا سکتے تو کوئی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ، اور پھر تم 2 3 4 5 7 20 افراد نہیں بلکہ پوری اپنی سارے دوست اکٹھے کر لو اور عرب و عجم کے سارے لوگ بلا لو، قرآن پاک کی کوئی ایک چھوٹی سی صورت بنا کے دکھاؤ۔ وہ نہیں بنا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم ایک صورت نہیں بنا سکتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کے بارے میں تمہارا یہ بھی گمان ہے کہ وہ نعوذ باللہ ان پڑھ ہیں، تو پھر وہ پورا قرآن کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو بطور چیلنج کے طور پر جو ہے وہ نازل کیا، اور پھر سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات کو نازل کیا تاکہ یہ بھی چیلنج ہو جائے کہ حروف مقطعات الف لام میم حا میم عین سین قاف، کہ کفار مکہ کو کہا گیا بتاؤ ان الفاظ کا معنی کیا ہے، ان حروف کا معنی کیا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن کا معنی اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بھی نہیں بتایا، تو تم بتاؤ میرے نبی کو بھی اس کا معنی نہیں پتہ ہے، تو تم بتاؤ تو اس کا معنی کیا ہے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ نعوذ باللہ نبی نے یہ خود بنا لیا ہے۔ تو یہ بھی ان کو جواب کے طور پر، ان کے چیلنج کے طور پر تھا، اور وہ اس کا جواب بھی نہیں دے سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو شفا کے طور پر بھی نازل کیا ہے۔ اس کا کوئی بھی حصہ انسان پڑھ کے اپنی بیماری کے لیے اگر پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دیتے ہیں، اور یہ سچی بات ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے وہ جب بھی کسی کو دم کیا کرتے تھے یا کسی کو جو نا قرآن پاک پڑھ کے کسی کی شفا کے لیے پڑھا کرتے تھے نا، تو سورۃ اللہب کی تلاوت کیا کرتے، تبت یدا ابی لہب وتب، تو اللہ تعالیٰ اس بیماری سے شفا دے دیتے۔ حالانکہ آپ دیکھیں الفاظ جو ہیں وہ تبت یدا ابی لہب، اس میں کوئی جو ہے وہ شفا والے الفاظ نہیں ہیں۔ الفاظ جو ہیں وہ کافر کے لیے ہیں اور کافر کی بربادی کے لیے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے ہر حصے میں شفا رکھی۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے شفا کے طور پر بھی نازل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو شفا کے طور پر بھی نازل کیا، اور اسی طرح قرآن پاک کا جب آغاز ہوتا ہے تو سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے۔ قرآن پاک کے کچھ حصے ایسے ہیں، ویسے تو سب کے سارا کا سارا شفا ہے، لیکن کچھ حصے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے خاص کر دیا ہے، اور یہ اتھینٹک بات ہے کہ سورۃ الفاتحہ رقیۃ الشرعیہ کے اندر شامل ہے اور مین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کرام جب ایک علاقے میں گئے تو وہاں کے لوگوں نے مہمان نوازی نہیں کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے وہاں پہ پڑاؤ کیا، تھوڑی دیر ٹھہرے، پتہ چلا کہ ابھی ان کے سردار کو کسی بچھو نے یا کسی سانپ نے ڈس لیا ہے۔ تو وہ آگے انہوں نے کہا لگتا ہے یہ نیک لوگ لگتے ہیں، ان کے پاس آئے، کہا ہمیں دم کر دیں یار، کوئی مطلب آپ کے پاس کوئی ایسا ہوگا نسخہ جس سے ہمارے اس سردار کو شفا مل جائے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم فری میں دم نہیں کریں گے، ہم دم تو کر دیں گے تو ہمارا جو ہے نا وہ بیمار وہ سردار ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ہم 40 بکریاں لیں گے۔ تو ہم نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، تو ہم 40 بکریاں لیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو، اس سردار کو سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے جو بیماری آئی تھی، اللہ نے اس زہر سے شفا دے دی سورۃ الفاتحہ پڑھنے کی وجہ سے۔ تو وہ صحابہ کرام نے 40 بکریاں لے لی، پھر بعد میں 40 بکریاں لے کے بیٹھ گئے، سوچنے لگ گئے کہ کیا یہ 40 بکریاں ہمارے لیے بھی حلال بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ تو وہ 40 کی 40 بکریاں ساری کی ساری لے کے اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، دو جہانوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام، ہم نے اس طرح کیا ہے، ان لوگوں نے مہمان نوازی نہیں کی تھی، ہم گئے تھے دم کیا تھا، 40 بکریاں لی تھیں، بتائیں یہ ہمارے لیے جائز ہے کہ نہیں ہے، حلال ہے کہ نہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا تھا اے میرے صحابہ، یہ تمہارے لیے حلال ہیں، جائز ہیں، ان کو کھاؤ اور ان میں سے میرا حصہ بھی نکال۔ تو یہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابی سے پوچھا میرے صحابی بتا تمہیں کس نے بتایا کہ سورۃ الفاتحہ رقیۃ الشرعیہ ہے؟
انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام ہم نے سوچا قرآن پاک ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں ضرور کوئی نہ کوئی شفا ہوگی، ہم نے پڑھ کے دم کر دیا، ہمیں پتہ نہیں تھا، ویسے اللہ نے شفا دے دی۔ تو سورۃ الفاتحہ رقیۃ الشرعیہ ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت بڑی بڑی بیماریوں سے انسان کو شفا دے دیتا ہے۔ بس ایک بات ہے کہ انسان کا یقین ہونا چاہیے، اعتماد پختہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ عربی تو یاد ہے، ترجمہ آتا ہی نہیں ہے، اس کے مفہوم کا پتہ ہی نہیں ہے، اور اس کے مفہوم کے مطابق انسان کی زندگی نہیں ہے، پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سورۃ الفاتحہ ترجمے کے ساتھ آتی ہو، مفہوم کا پتہ ہو، سورۃ الفاتحہ کے مطابق زندگی گزرتی ہو، پھر انسان کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، پھر شفا ملتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے مضامین کو بیان کیا ہے۔ آپ یقین کریں پورے قرآن کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ کے اندر موجود ہے۔ پورے قرآن میں جتنے مضامین بیان ہوئے ہیں ان تمام مضامین کا دیپاچہ مقدمہ سورۃ الفاتحہ میں موجود ہے۔ اسی وجہ سے سورۃ الفاتحہ کو مقدمۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، ام القرآن بھی کہتے ہیں، رقیۃ الشرعیہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بڑے نام قرآن پاک میں بیان کیے ہیں، سبع مثانی کہتے ہیں، ایسی 7 آیات جو بار بار پڑھی جانے والی، بار بار پڑھی جانے والی۔ اللہ نے سورۃ الفاتحہ میں بیان کیا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ انسان کے اندر جو مرضی خوبی ہو، جتنا مرضی بڑا ہو جائے، جتنی مرضی خوبیاں آ جائیں، اس انسان کو یہ کہنا چاہیے الحمدللہ رب العالمین، یہ ساری خوبیاں میرا کمال نہیں، کس کا کمال ہے؟ اللہ کا کمال ہے۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، پوری کائنات ایک بندے کی تعریف کر رہی ہو اس کی خوبیوں کی وجہ سے، اس انسان کو کیا کہنا چاہیے؟ یار یہ تعریف میری نہیں ہے، تعریفیں ساری کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، میرا کمال نہیں، اللہ کا کمال ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ تمام جہانوں کو پالنے والا بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، پوری کائنات پر اپنی رحمت کو برسانے والا، دنیا ہو آخرت ہو، حشر ہو قبر ہو، جو مرضی ہو، انسان کے اوپر رحمت کو برسانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ نے یہ اعلان کیا یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ ابن آدم یہ بات ذہن میں رکھ لے، گناہ کرتا ہے، خطائیں کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھ، جتنے مرضی گناہ ہو جائیں، تیرے گناہ آسمان کی چوٹی تک پہنچ جائیں، زمین و آسمان کا خلا پورے کا پورا گناہوں سے بھر جائے، ثم استغفرتنی، پھر صرف ایک مرتبہ تو میرے پاس آ، گناہوں کی معافی مانگ، بخشش مانگ، توبہ مانگ، اللہ تعالیٰ سے آگے رجوع کر، کیا یا اللہ گناہ ہو گئے، غلطیاں ہو گئی، خطائیں ہو گئی، معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، غفرت لک ولا ابالی، میرے رب کہتے ہیں پورے کا پورا خلا جو تمہارا بھرا ہوا ہے، میں ایک سیکنڈ کے اندر تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، مجھے پرواہ بھی کوئی نہیں۔ رحمان ہے، رحیم ہے، بہت زیادہ رحمت کرنے والا ہے۔ قیامت والے دن بھی اللہ اپنے بندوں پر رحم کرے گا، بہت زیادہ رحمت کے ساتھ اپنے بندوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ وہ دن ایسا ہے جہاں بدلہ ہونا ہے، انصاف ہونا ہے۔ آج دنیا میں ظلم کرتے ہو، زیادتیاں کرتے ہو، ایک دن ایسا آئے گا جب سارے کے سارے اپنے جواب دیں گے اور اپنے اعمال کا حساب دیں گے۔ آج دنیا میں تو نکل جاتا ہے نا، آج آپ کو پتہ بھی ہے ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، کوئی بڑے طبقے والا، عہدے والا کسی بھی انسان پر ظلم و زیادتی کر کے چلا جاتا ہے، اس کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں۔ وہ بڑے دھڑلے کے ساتھ زیادتی کر کے جاتا ہے، لو جی مینوں کون پوچھے گا، میرا والد فلاں ہے، میرا چچا فلاں ہے، میرا پورا رشتہ دار، میرا پورا خاندان جو ہے وہ عہدے دار ہے، یہ ہے وہ ہے، اپنی ساری کے سارے تعلقات کو بیان کر کے ظلم و زیادتیاں کر کے نکل جاتے ہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، ایک دن ایسا آئے گا جب اس مظلوم کو بھی حساب، اس کے مظلوم کو بدلہ دیا جائے گا، جس کے ساتھ ظلم کیا گیا، جس کے ساتھ زیادتی کی رہی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کا بدلہ دے گا۔ ایک دن ایسا ہے، مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک ہے، اس دن کوئی رشوت نہیں چلے گی، کوئی متبادل نہیں ہوگا، کوئی راستہ نہیں ہوگا، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، لا یؤخذ منها عدل ولا تنفعها شفاعہ، اس دن کسی کی سفارش بھی نہیں چلے گی۔ آج اگر کوئی پکڑا بھی جائے نا، فوری فون آ جاتا ہے، یار میرا بھتیجا نوں چھڑ دے، یار اپنا ہی بندہ ہے نوں چھڑ دے، فوری فون آ جاتا ہے، سفارشیں چلتی ہیں، وہ بیچارہ مجبور ہوتا ہے چھوڑنے پہ۔ قیامت کے دن ایسا ہوگا، سفارش بھی کوئی نہیں چلے گی، مواخذہ بھی کوئی نہیں لیا جائے گا، رشوت سارا کچھ ختم۔ مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک ہے، سزائیں دینے والا ہے، جزا دینے والا ہے، کوئی بھی ظلم و زیادتی کرے گا اپنے گناہ سے، اپنی سزا سے بچ نہیں سکے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، قرآن پاک پڑھنے والوں، سورہ فاتحہ پڑھنے والوں،
یہ بات ذہن میں رکھو، ایاک نعبد، روزانہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے عہد کرتے ہو یا رب ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ ہم وعدہ کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرے رب میری ساری عبادات تیرے لیے ہیں۔ نماز میں اللہ سے عہد کر لیا، وعدہ کر لیا، یا اللہ تیری عبادت کریں گے، مدد بھی تجھ سے مانگیں گے۔ مسجد سے نکلے، غریب نواز فلاں ہے، مشکل کشا فلاں ہے، حاجت روا مولا علی ہے، مشکل کشا مولا علی ہے، غریب نواز داتا، غریب جو ہے وہ داتا گنج بخش ہے علی اجویری کے دربار کے بارے میں، اس طرح کی باتیں یہ نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے والے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے والے کیا ہے؟ ترجمہ نہیں آتا، مفہوم نہیں آتا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس طرح کی باتیں غیر اللہ کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہم نے ساری کی ساری مخلوقات کو دے کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر کے اپنے سارے اعمال کو برباد کر لیا۔ ایاک نعبد، اور پھر ایسے ایسے عقائد، گندے نظریات، لو جی اگر آپ نے فلاں درخت کو کاٹا یا فلاں چیز کو ہاتھ لگایا، بابا ٹانگیں توڑ دے گا، بابا بازو کاٹ دے گا، بابا یہ کر دے گا، بابا وہ کر دے گا، بابا نے کو کام لبا بس، اور لتیں ہی توڑ دینے، بازو ہی توڑ دینے، اور کچھ کر دے ہی نہیں، ان کو ان سے فائدہ ملنا ہی نہیں ہے، سارے کے سارے نقصانات ہی، اور کچھ نہیں آتا انہوں نے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ سے مدد مانگو گے تو یہ نقصانات نہیں ہوں گے۔ ایک بہت پیارا واقعہ ہمارے ایک عالم ہے، وہ کہتے میرا ایک جاننے والا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی، اس کا پورا خاندان مشرک تھا، اس کو اللہ نے ہدایت دی، مدینے میں گیا، یونیورسٹی میں پڑھا، اور جناب موحد ہو کے گھر میں واپس آیا۔ والد نے کہا میرا بیٹے جاؤ، اپنے دونوں بیٹوں کو کہا جاؤ ذرا یہ بکریاں چرا کے آؤ۔ دونوں بیٹے گئے، بکریاں لے گئے۔ یہ جو تھا یہ سوچنے لگا یار اتنی دور کیا جائیں گے، پاس ہی ہے، ادھر درخت ہے، اس کو کاٹ کے بکریوں کو کھلا دیتے ہیں۔ وہ درخت ایسا تھا کہ جس کے بارے میں پورے علاقے میں مشہور تھا، اگر اس درخت کو کسی نے بری نظر سے دیکھا یا ہاتھ لگایا یا کاٹا تو جو ہے نا اس کے یہ گلا جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے، اس کی آنکھیں باہر آنا شروع ہو جاتی۔ اس کو نہیں پتا تھا، وہ تو باہر گیا ہوا تھا، واپس آیا تو یہ معاملہ، اس نے نا وہ درخت کے اوپر چڑھا، اس نے کاٹنا شروع کر دیا۔ وہ بھائی جو اس نے اچانک دیکھا، اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ یار کچھ نہیں ہوتا، اتنی دور کیا جائیں گے، ادھر ہی پاس ہی بکریوں کو کھلا دیتے ہیں تو چلے جاتے ہیں گھر۔ کہتا نا 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 اس درخت کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ ان کا کچھ نہیں ہوتا، پیچھے ہوتا۔ اس نے جناب درخت کو کاٹا، پتے جو ہیں وہ کھلائے بکریوں کو۔ وہ بیچارہ دیکھ کے جناب غصے میں آئی جا رہا ہے اور جناب کڑی جا رہا ہے۔ اور جب گھر میں گئے، رات کا ٹائم تھا، یہ بیچارہ نماز پڑھنے چلا گیا جس نے درخت کو کاٹا تھا۔ نمازی بندے کو کیا کوئی خوف آتا ہے کسی سے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اسے کسی سے خوف نہیں آتا۔ یہ نماز پڑھنے چلا گیا اور وہ گھر آ گیا۔ جب گھر آیا، وہ جو دوسرا بھائی تھا نا اس نے آ کے اپنے والد کو بتایا یہ معاملہ پیش آیا، اس نے وہ درخت کاٹا ہے جس کے بارے میں ہمیں یہ سوچا ہوا ہے۔ تو ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی، وہ جو گھر میں پہنچا تھا نا اس کا بھائی، اس کا یہاں پہ گلا دبنا شروع ہو گیا اور اس کی آنکھیں باہر آنا شروع ہو گئی۔ اس کے والد نے اس کو اتنا غصہ چڑھا، اس کا کتھے منڈا، اپنے بیٹے کو گالیاں نکالنے لگا، جناب مسجد میں گیا، پکڑ کے لایا، تیری ایسی تیسی، تو میرے منڈے نہ کر۔ انہوں نے کہا یار یہ تو مجھے روکتا رہا ہے، اس نے تو مجھے روکا ہے، کاٹا تو میں نے، مجھے تو کچھ نہیں ہوا، اس کو کیا ہو جا رہا ہے؟ وہ گھر والے نہ مانے، گھر والوں نے اس کی بڑی بے عزتی کی، پورے خاندان میں پورے علاقے میں اس کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ یہ نا اپنے بھائی کو لے کے سائڈ پہ ہوا، کہتا ہے تینوں پتہ ہے نا میں کٹیا، تینوں تو سارے پتہ نا، یہ تو لوگ من جو مرضی کہی جائیں، تینوں تو سارے پتہ کہ میں کٹیا، ہوں تو اگر چاہنا نا تینوں شفا ملے، میں انہوں وہ پتے کٹے انہوں دیا ٹہنے کٹے، تو مڈو ماڈو، اللہ تینوں صحت دے دے۔ حقیقت ہے جس انسان کا یہ معاملہ بن جائے، یہ ذہن بن جائے، یہ عقیدہ بن جائے کہ یہاں سے مجھے نقصان ہونا ہے، غیر اللہ سے ڈرنا شروع کر دے، اللہ پھر اس کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے، ٹھیک ہے پھر جاندار ہے۔ آج ہمارے ایسا نہیں ہو رہا، بابوں کے بارے میں ہی نظریات، قبروں کے بارے میں نظریات، گندے عقائد، گندے نظریات رکھنے کے باوجود انسان کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں موحد ہوں، اللہ کو ماننے والا ہوں۔ یقینی بات ہے کہ جو انسان غیر اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا، وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اسے ڈرنا شروع کر دیتا ہے۔ کالی بلی گزر جائے، کہتا ہے میرا منحوس سارا دن منحوس گزرے گا۔ اگر صبح صبح چھینک آ جائے، کہتا ہے میرا جڑا کام میں سارا صحیح ہونا ہی نہیں۔ یہ چھوٹی سے چھوٹی چیزوں سے ڈرنے والے لوگ اللہ سے
نہیں ڈرتے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، انسان کا یہ عقیدہ ہو کہ میں عبادت بھی کس کی کروں گا؟ اللہ کی۔ مدد بھی کس سے مانگوں گا؟ اللہ سے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ بھی ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے سامنے کچھ لکیریں کھینچی، ایک بالکل سیدھی، ایک اس طرف، ایک اس طرف، ایک اس طرف، فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما، میرے صحابہ یہ میرا راستہ بالکل سیدھا راستہ ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسرے راستے ہیں وہ سارے گمراہی کے راستے ہیں، اور جس نے چلنا ہے وہ سیدھے راستے پر چلے، یہ سیدھا راستہ جنت کی طرف جانے والا ہے، باقی سارے راستے ادھر ادھر ہیں۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور راستہ بھی کنوں کا؟ انعام یافتہ لوگوں کا۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ نے انعام یافتہ لوگ بیان کیے، سب سے پہلا گروہ نبیوں کا، پھر صالحین کا، شہداء کا، صدیقین کا۔ اللہ نے یہ گروہ بیان کیا اور کہا کہ جو لوگ انعام یافتہ ہیں وہ یہ ہیں، اور ان کا راستہ ہی اصل راستہ ہے، ان کا راستہ یہ اصل ہدایت کا راستہ ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور جن پر غصہ ہوا اور جو گمراہ تھے ان کا راستہ نہیں دکھانا۔ غصہ کن پر ہوا؟ اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا، من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر، یہ یہودی بغیرت لوگ، ان پر اللہ تعالیٰ کا غصہ نازل ہوا۔ ہر بات پہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرنے والے، ہر کام پہ اللہ کی مخالفت کرنے والے، ہیلے بہانے ڈھونڈنے والے، یہ یہودی بغیرت، ان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان پر اللہ کا غصہ نازل ہوا، اور یہی لوگ گمراہ ہیں، یہ راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اور آج بھی دیکھ لیں، مسلمانوں کے بارے میں غلط نظریات رکھنے والے، مسلمانوں کے بارے میں یہ نظریہ رکھنے والے کہ ان کو جہاں ان کو ملے مار دو، ان کو قتل کر دو، مسلمانوں کی سب سے زیادہ ان کی شہادتیں کرنے والے، ان کو قتل کرنے والے یہ بدترین یہودی، بغیرت یہودی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے غصے کا شکار ہوئے۔ آج اگر فلسطین ان کے سامنے کھڑا ہے، غزہ ان کے سامنے کھڑا ہے، حماس کی ٹیم ان کے سامنے کھڑی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزتیں عطا کی ہیں اور یہودیوں کو ذلیل کیا ہے۔ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں میں کیا ہوا، امریکہ کو اللہ نے ذلیل کیا، یہودیوں کو اللہ نے ذلیل کیا۔ غیر المغضوب علیہم، ان پر عنقریب اللہ کا غصہ نازل ہوگا۔ یہ اللہ کے غصے میں سے کچھ حصہ ہے، سارا نہیں ہے، کچھ حصہ ہے۔ پورے اسلامی ممالک نے دعائیں کی، حکومتیں تو بکی ہوئی ہیں، لوگوں نے دعائیں کی، آپ جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، اور یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کرنا ہے انشاءاللہ۔ عنقریب ان کا ٹھکانہ جہنم میں جانے والے ہیں، اور یہ بدترین لوگ جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے، وہ لوگ جو مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں۔ اگر ہم آج کل آپس میں ظلم کریں تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دلوائے گا، تو جو ہائی لیول پہ ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر، اس کا بدلہ نہیں دلوائے گا۔ مسلمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ظلم ہو رہا ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ بدلہ دلوائے گا، اور یہودیوں کو دنیا میں بھی ذلیل کرے گا، آخرت میں بھی ذلیل کرے گا۔ تو ان کے راستے پر نہیں چلنا۔ آج ہم اپنا آئیڈیل بناتے ہیں یہودیوں کو، آج ہماری لوگ، یہ بھی مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، ہمارا پورے کا پورا معاشرہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اسلام کے اندر داخل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن ہر کام میں اپنا آئیڈیل یہودیوں کو سمجھتا ہے، عیسائیوں کو سمجھتا ہے، غیر مسلموں کو سمجھتا ہے، کافروں کو سمجھتا ہے۔ میرا فلاں طریقہ فلاں جیسا ہو، فلاں طریقہ فلاں جیسا ہو، فلاں کام فلاں جیسا ہو، اپنے آئیڈیل یہودی اداکاروں کو بنا لیا، یہودی ایکٹروں کو بنا لیا، عیسائیوں کو بنا لیا۔ حالانکہ اللہ نے کیا کہا تھا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا ہے ان کا راستے پر نہیں چلنا، ان کی مشابہت کو اختیار نہیں کرنا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو انسان جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو اسی کے ساتھ اٹھائے گا۔ اگر ہم آج مسلمانوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، صحابہ کرام کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، تو ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ اٹھیں گے۔ اور اگر آج یہودیوں کی مشابہت کرتے ہیں، عیسائیوں کی مشابہت کرتے ہیں، تو ہمارا منشور بھی، ہمارا ٹھکانہ بھی یہودیوں کے ساتھ ہی ہوگا، اور اٹھائے بھی یہودیوں کے ساتھ ہی جائیں گے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ کل یہاں سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔